السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں الہند ریئیکشن۔ دوستو، بہت بہت خوش آمدید آپ کو ہمارے اس چینل پر، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز، آج جو ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ہے، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ گائز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ان فیوچر جو بھی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے۔ تو چلیے گائز، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں۔ بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے، کوئی بھی عاشق رسول ہوگا حضرت وہ ابو سننا بکر گوارا رضی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے، ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی، ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا مذہب ختم۔ لیکن من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے؟ اللہ خالق۔ فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی۔ کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار! بے شک۔ اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی۔ جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں، وہ تو ایک انسان ہے، یہ کس کی رضا کے لیے؟ خدا نے بنایا ہے، انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے، انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے؟ خدا کی طرف۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام، آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ تو ایک شخص ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا۔ خیر، تو بات سمجھانا بھی بہت، یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو، تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں، اصل کیا ہے؟ سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت۔ یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا، یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی، حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا آپ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جاؤ لڑو، تم بھی شہید ہو جاؤ، کیا فائدہ زندہ رہنے کا۔ تو اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی
تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے محمد لیے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہے. کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا. وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے. اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا. تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے. نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک اشکال کا جواب دے کے ہم آگے چلتے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ خود نبی کی رضا یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے نا. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرتا تھا تو وہ تو زندہ ہے, جو نبی کے لیے کرتا تھا تو گویا اس کو مایوس کر رہے ہیں. بھئی نبی کے خوش کرنے کے لیے اگر اسلام پر عمل کر رہے ہو تو نبی تو چلے گئے. تو گویا یہ ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہے نا کہ بھئی تمہاری تو معاذ اللہ بظاہر نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا یہ تو بذات خود ایک اچھا کام ہے نا. یہ بھی تو ایک شریعت میں مقصود ہے نا. یہ بھی تو اسلام میں ایک پسندیدہ کام ہے. پیغمبر ہیں آپ, کوئی عام شخصیت تھوڑی ہیں. نبی بھی تو جب ہی اس خوش کا ہوں گے نا جب جواب اللہ تعالیٰ سمجھیں. خوش ہوگا. اس سے اسلامی عقیدے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں. محمد ہیں, عربی ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. اس حیثیت سے آپ کو خوش کرنا یہ اللہ کی رضا کو خوش کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے سفیر ہیں. سفیر کو ناراض کرنا کس کو ناراض کرنے کے مترادف ہے؟ اللہ کو جس نے اس ناراض کو کرنا سفیر بنا کر بھیجا ہے. اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا یہ اللہ ہی کی رضا ہے. اور قرآن میں دونوں قسم کی رضاؤں کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے مدینہ تو بہت سے منافقین آئیں گے, گول مول باتیں کریں گے. وہ یہ بتائیں گے ہم جنگ میں اس لیے نہیں گئے, اس لیے نہیں گئے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان سے خوش نہیں بولو نہیں ہوگا. اس کا مطلب پیغمبر کو خوش کرنا بسا اوقات اس سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ یہاں پیغمبر کو جو خوش کیا جا رہا ہے, منافقین جو خوش کر رہے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں, کیونکہ اس میں پہلے اللہ کو دیکھا جاتا کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہاں اس حیثیت سے خوش کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کے کمانڈر ہیں, آپ ایک امیر ہیں, آپ ایک سردار ہیں. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جو میرا ذمہ دار سردار ہے میں اس کو کیا رکھوں, خوش رکھوں, چونکہ اس سے مجھے مفاد ملیں گے. تو اس لیے مسلمان کو جو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اصل جو حکم ہے وہ اس حیثیت سے محبت کرے کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا یہاں اللہ کی رضا پہلے ہوگی, اس کے بعد کس کی رضا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی در حقیقت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ سے محبت نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, نبی سے محبت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کیا ہے اسلام میں؟ اصل اللہ ہے, کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے. بے شک. بہت میرا خیال ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے. دوسری شادی سے تو آسان ہی ہے نا, آپ دوسری نہ کریں لیکن یہ بات تو سمجھ جائیں نا, یہ تو آسان سی بات کی ہے میں نے. جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ نبی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اصل کون ہے؟ اصل نبی ہیں, اللہ معاذ اللہ دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے. جی گائز, یہ تھی ویڈیو. اصل میں بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے, آپ جب پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت صحابہ کا بہت ہی زیادہ غمگین حالت میں تھے صحابہ, کیونکہ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا اس بات پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. موت تو بہرحال ایک حقیقت ہے, جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے قطب ہو, کوئی ابدال ہو, چاہے کوئی عام بندہ ہو.
قرآن میں آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو صحابہ اکرام بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے۔ ان کو اس خبر پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ آج جب کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال بعد کے دور میں ہیں، اور ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غلط الفاظ نبی کے بارے میں کہتا ہے تو ہم سننا برداشت نہیں کرتے۔ اور جو نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ وقت گزارا، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ اٹھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں گئے، اور آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ان لوگوں نے، یعنی صحابہ اکرام نے، تو بھلا سوچئے اس وقت وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کی حالت تو یہ تھی کہ نبی کو اگر نہیں دیکھتے تھے تو انہیں سکون نہیں ملتا تھا، انہیں بے چینی ہو جاتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا خراب ہوئی تو اس کے بعد کچھ وقت بعد طبیعت دوبارہ تھوڑی سی سدھری، صحابہ کو لگا کہ اب طبیعت بہتر ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کسی کام سے چلے گئے مکہ سے باہر، لیکن اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ انہیں اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ سوچیں کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل محبت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں، آپ کے طریقے کو مانیں، آپ کے طریقے پہ چلیں، اور آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ اصل محبت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر امتی کو ہونی چاہیے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔